تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ حقیقی اور زندہ تعلق کو پائیں اور یسوع مسیح کے نام کی پیروی ظاہری طور پر یا برائے نام نہ کریں، بلکہ اس کے صلیبی کام سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے صلیبی کام کو شخصی طور پر اپنے واسطے جانیں اور مسیح پر حقیقی ایمان کے وسیلے سے خدا کے فرزندوں میں سے ایک بن جائیں۔ آپ آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ابھی ہم انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے صفنیہ کی کتاب کے تعارف پر غور کیا، جو عہد قدیم کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے، اور آج کی قسط میں خداوند کے فضل سے ہم پہلے باب کی 1 تا 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سو اپنی بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ شاید انبیاء اصغر کی کتابوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لوگ انہیں زیادہ پڑھتے نہیں، لیکن اس پروگرام کے ذریعے یہ سنہری کتابیں آپ کے سامنے کھولی جا رہی ہیں اور ہم مل کر یہ سیکھ رہے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر عادل حبیب اور ڈاکٹر فیض فواد کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عادل، میں اب آپ کے سامنے 1 تا 6 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے ایام میں صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ خداوند فرماتا ہے، میں روئے زمین سے سب کچھ نیست کر دوں گا، انسان اور حیوان کو نیست کروں گا، ہوا کے پرندوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا، اور انسان کو روئے زمین سے فنا کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور اس مکان میں سے بال کے بکیا کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا، اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوں کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ بھائی عادل، شروعات میں صفنیہ کی نبوت کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں بھائی ایاد، ہم نے دیکھا کہ صفنیہ نبی یوسیہ بادشاہ کے دور میں تھا۔ یوسیہ بادشاہ کے دور میں بڑی بیداری آئی، لیکن در حقیقت اس کی بیداری کا اثر جو یوسیہ کے ایام میں آئی وہ گہرا نہ تھا بلکہ ظاہری تھا، جو صرف باہر سے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بیداری کے بعد پھر سے بت پرستی کی طرف لوٹ گئے، اور صفنیہ اس نے اس کی نبوت کو لکھا کیونکہ اس کے درمیان ایمانداری بھی تھی۔ یہ نبوت 2 باتوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلی بات جلد آنے والی عدالت کے حوالے سے خبرداری ہے، یعنی بابل کی اسیری جو نافرمان قوم پر آنے والی تھی جو بت پرستی کرتے تھے۔ پھر صفنیہ ایماندار بقیہ سے حوالہ افزائی کی بات کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کتاب کے 3 باب میں پہلا باب یروشلم اور یہودا کی عدالت کے حوالے سے ہے، دوسرا باب ساری قوم پر ہونے والی عدالت کے حوالے سے ہے، پھر تیسرا باب اس کی متعلق ہے جو یروشلم پر ہوگی۔ شکریہ۔ سو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ نبوت یوسیہ بن آمون کے ایام میں ہوئی۔ جو شاہ یہودا تھا، آپ نے بتایا کہ انہوں نے توبہ تو کی، لیکن وہ گہری توبہ نہ تھی بلکہ ظاہری تھی، جو دل کی گہرائی تک نہ پہنچی۔ خداوند نے بونے والے کی تمثیل میں کہا کہ کچھ بیج پتھریلی زمین میں گرا جو اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، وہ چند روزہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اسے اچھی زمین نہیں ملی وہ جلد مرجھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیں عارضی توبہ کے حوالے سے بتائیے، جو خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے کچھ موقعوں پر ظاہر ہو سکتی ہے۔
हो सकता है बेदारी की इबादत में कुछ लोग आंसू बहाएं, फैसले करें और कस्में खाएं, लेकिन जल्द या बदीर आप उन्हें अपनी पुरानी या उससे ज़्यादा बदतर हालत में देखेंगे। हकीकी तौबा क्या है? जिसका ताल्लुक उस ईमान से जो इंसान को बदल कर नया मखलूक बना देता है ताकि वो खुदा के फर्जंदों में से हो। देखिए, हकीकी तौबा ये है कि जब कोई शख्स मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और हकीकी ईमानदार बन जाता है, जो गुनाह से दिली नफरत करता है और उसमें नहीं जीता। लेकिन बाइबल में लिखा है, शरीर अपनी राह को तरक करेगा सही। और बेकरदार अपने ख्यालों को। ये उसके बरक्स है जो जारी हालत में हुआ, जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौट जाती है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। मेरा ख्याल है कि गुनाहगार के दिल में इलाही काम के होने और हकीकी तौबा के अमल का ताल्लुक खुशी और बेहद मुसरत से नहीं है, क्योंकि खुद को इससे मुजरिम गम पैदा ठहराने के होता है हवाले से। और मुबारकबादियों में से एक गम और खुद सही। को मुजरिम ठहराने के हवाले से है। जब मुसरफ बेटा दूर के देश में था, उसे पता था वो बर्बाद हो चुका है और उससे कोई खुशी ना थी। वो खुश बाप के पास जाकर हुआ था। इससे पहले उसने खुद को मुजरिम ठहराया और अदालत की। और देखें, तौबा का मतलब गुनाह से बाज आ जाना नहीं है, बल्कि जी। इसका मतलब है कि खुदा के इस फैसले को तस्लीम करना कि मैं खराब हूँ, मैं शरीर शख्स हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं खुद को दुरुस्त नहीं कर सकता, मैं खुदा के पास आए बगैर खुद को तब्दील नहीं कर सकता। सो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि तौबा अपने आप को मुजरिम ठहराना है, लेकिन अगर तौबा सही। के साथ दूसरा हिस्सा मौजूद नहीं जो कि ईमान है, तो इसका कोई फायदा नहीं। सही। मैं उठकर अपने जी। बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि ठीक है। मैं गुनाहगार हूँ। सो तौबा के साथ ईमान का होना जरूर है, वरना हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो लौटकर आना कितना आसान है। तौबा ये है कि खुद को मुजरिम ठहराना और खुदा का साथ देना। मैं अपनी रविश को तब्दील करूं और अपनी राह से फिरूं। तौबा के साथ ईमान का होना लाजमी है। तौबा करो और ईमान लाओ। डॉक्टर फैज़, मैं आपसे पहली से छठी आयत के मरकजी नुक्ते के हवाले से जानना चाहूँगा। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? पहली आयत नबी के मुतल्लिक है और यहाँ पर वो अपना तारुफ पेश कर रहा है। दूसरी और तीसरी आयत उस मजमूई बर्बादी और अदालत के मुतल्लिक है, और ये वो अदालत है जो होने वाली है और इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और इससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, परिंदे और तमाम मखलूक़ात भी मुतासिर होंगी। ये मजमूई अदालत है। आयात 4, 5 और 6 मैं कहूँगा इन तबकात के हवाले से हैं जिन्हें इस अदालत के हवाले से खबरदार किया गया है। पहला तबका बुत परस्ती और दूसरा सही। तबका जो दो आरा के बीच डामाडोल हैं और खुदावंद और बाल दोनों ही की इबादत करते हैं। जी। सो वो दो दिले हैं और सही। ऐसे बहुत से हैं और ऐसे लोग हर जमाने में रहे हैं। तीसरा, ये वो तबका है जो कभी खुदावंद की पैरवी करता था लेकिन अब उसकी पैरवी नहीं करता। और जैसे डॉक्टर आदल ने कहा कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहाई हुई सूरनी नहलाई। दलदल में लौटने की तरफ। चौथा तबका वो है जो लापरवाह है और जो कभी खुदावंद की बात की दरियाफ्त नहीं करते। ये तबका बहुत बदतर है क्योंकि ये खुदावंद की उन्होंने निजात उसकी- को नजरअंदाज करता है जो उन्हें खुदावंद की तरफ से अता हुई थी। ये बुरा तबका है जिन्होंने निजात को नजरअंदाज किया। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। जब शदीद गम, मुसलसल मुसीबतें और ना ख़त्म होने वाली ज़िल्लतें इकट्ठा हो जाती हैं तो परेशानी और बेयकीनी का आलम पैदा होता है। हम हल तलाश करने लगते हैं, हम आसमान से मदद मांगते और हौसला पाते हैं और उम्मीद का इशारा पाते हैं, फिर से चलने लगते हैं। उम्मीद सूरज की वो किरण है जो गहरे काले बादलों को चीरती हुई आती है। ये किसी इंतहाई बीमार शख्स के लिए उम्मीद भरे अल्फाज हैं, किसी बैरूने मुल्क मुकीम की तरफ से आया हुआ खत है, सर्दियों की बर्फ से ढकी डाली पर बैठी किसी चिड़िया का बहार का गीत है। ये उफ़क़ की दिखाई देने वाली आखिरी लकीर है, लिहाजा उम्मीद धनक है, एक लतीफ़ नगमा है, मेहरबान लम्स है। उम्मीद खुदा का इरफान और उसकी मोहब्बत की पनाहगाह है, भले ही खौफनाक अदालत और गज़ब है, लेकिन मसीह में पनाह लेने वालों के लिए निजात है क्योंकि उम्मीद वही है।
ہم نے جانا کہ اس کتاب میں لوگوں اور آس پاس کی قوموں پر عدالت کی گئی۔ عدالت کا آغاز خداوند کے لوگوں سے کیوں ہوا؟ جی بھائی، اہم سوال ہے۔ خداوند عدالت اپنے لوگوں پر کیوں شروع کرتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شریروں کی عدالت کرتا جو اسے نہیں جانتے، تو وہ اپنے لوگوں سے عدالت کیوں شروع کرتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو ایسی نعمتیں عطا کی جو کسی اور قوم کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ مثلاً اس نے انہیں پاک کتابیں عطا کی، اس نے ان کے پاس ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اس لیے جب عدالت کی شروعات ہونی تو ایسی قوم سے ہونی۔ بائبل میں لکھا ہے جو میرے نزدیک آئے ضرور ہے کہ وہ مجھے صحیح۔ مقدس جانے۔ یہ بات غیر مقتول کی کہ خدا اپنی پاکیزگی کے تقاضوں سے اس کے متعلق دوسری قوموں میں عدالت کرنے والا ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ اور اسی لیے پطرس کے پہلے خط میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ اور دیکھیں، جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو جی۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ پھر ہمارے خدا کے فرزند خدا کے گھرانے اور خدا کے گھر کا ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ یہ بھی ہے کہ خداوند اپنے فرزندوں کی صحیح۔ تربیت کرتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، جی اور خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اگر بچہ غلط برتاؤ کرے اور میں انہیں سزا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی میں غیروں کے بچوں کو سزا نہیں دیتا، میں اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہوں تاکہ جی۔ اوروں کی بھی ہو۔ لیکن ایک دن آئے گا جب خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات مکمل کرے گا اور پھر دوسری قوم سے معاملات شروع کرے گا۔ آپ نے پہلے پطرس کا حوالہ دیا جس میں لکھا ہے کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ پطرس کے دوسرے خط میں خداوند کے دن ساری زمین پر ہونے والی عدالت کا جی ذکر ہاں۔ ہے۔ سو خداوند اپنے گھر سے آغاز کرے گا اور پھر ساری دنیا کی عدالت کی جائے گی کیونکہ وہ قدوس ہے، اور جبکہ وہ دنیا کی عدالت کرتا ہے وہ قدوس ہے۔ ڈاکٹر عادل، میں 1-6 آیات میں عدالت کے بڑے ہوئے ہاتھ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ خدا کے ہاتھ کو کس طور پر ظاہر کیا گیا ہے جبکہ وہ عدالت کرتا ہے 1-6 آیات میں؟ دیکھیں، در حقیقت اسے ہولناک انداز میں بیان کیا گیا ہے اور خداوند بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً وہ دوسری آیت میں کہتا ہے، میں روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کروں گا۔ یقیناً اس سے مراد تھوڑے عرصے میں واقع ہونے والی بابل کی اسیری اور وہ سب ہے جو کسدی یروشلم اور یہودا کے صحیح۔ ساتھ کرنے والا تھا۔ دیکھیں، خداوند کس طور پر بڑی مصیبت کے دوران روح زمین کی سب چیزوں کو ایک دوسری عدالت سے نیست کرے گا، اس سے پہلے کہ وہ بادشاہی قائم کرے، اور اس سے پہلے کہ خداوند جی اپنی بادشاہی قائم کرے، خداوند کو زمین کو مکمل طور پر بے دینوں اور شریروں سے پاک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بائبل کی اسیری کے وسیلے سے ادھوری تکمیل ہوگی بڑی جو مصیبت بعد کے ازاں وقت۔ بڑی مصیبت کے وقت ہوگی۔ جی۔ شاید اگر ہم 14ویں آیت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا ہے، وہ آ پہنچا۔ سنو خداوند کے دن کا شور، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کے دن کیا ہوگا۔ شاید 14ویں آیت میں صفنیہ خداوند کے دن ہونے والی عدالت میں شامل باتوں کا ذکر کرتا ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد واقع ہوں گی۔ اس بڑی مصیبت کے اندر وہ زمین کے تمام باشندوں پر آگ بھیجے گا، جیسا کہ ڈاکٹر فیض نے اس عدالت میں شامل باتوں کے متعلق جو باب کے آخر میں ہے بتایا۔ سو واضح ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوگی، سمندر پر ہوگی، فضا اور اس کے پرندوں پر بھی ہوگی۔ پر بھی ہوگی۔ آپ کو اس پرانے عہد نامے میں خدا کی عدالت کا کون سا طریقہ یاد آتا ہے؟ دیکھیں، اس سے مجھے وہ دور یاد آتا ہے جب بدی گہری ہوگی اور خداوند نے دیکھا کہ انسان اپنی شرارت میں اس قدر بڑھ چکا ہے اور ساری دنیا نوح کے ایام میں بگڑ گئی۔ خداوند نے تب عدالت کرنے اور ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا تمام مخلوقات کے خلاف عدالت کو عمل میں لایا گیا، چرند پرند اور ہر ایک جاندار پر۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ عدالت نوح کے ایام میں کی گئی عدالت سے زیادہ مجموعی صورت اختیار کرے گی، کیونکہ جو عدالت نوح کے ایام میں کی گئی تھی وہ ایسی عدالت نہیں تھی، کیونکہ اس میں جانور شامل نہیں تھے۔ بہرحال مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ اس عدالت میں شامل نہیں کی گئیں، لیکن زیادہ تر سمندر اور جزیروں میں زہر گھول دیا جائے گا اور لوگوں کو خوراک میسر نہ ہوگی، نہ آبی مخلوقات کو، کیونکہ عدالت بے حد خوفناک ہوگی۔ در حقیقت دو باتیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ عدالت کس طور پر سخت ہوگی، اور جو باتیں چوتھی آیت میں لکھی ہیں کہ اپنا ہاتھ چلاؤں گا۔ صحیح۔ ذرا تصور کریں، خداوند اپنا ہاتھ چلاتا ہے۔ جی فی الحال وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ جی۔ شریر ترین لوگوں کو بچانے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کا فضل سے بڑا ہوا ہاتھ بدترین گناہ گاروں کو بھی بچاتا ہے، اور اگر فضل بدترین گناہ گاروں کو بچا سکتا ہے تو خدا شریر ترین لوگوں کو بچانے کے لیے تیار ہے، سو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ لیکن جو اس کے فضل سے بھرے ہوئے ہاتھ کو نہیں تھامے گا
وہ بعدازاں اس کے عدالت کرنے والے ہاتھ کا سامنا کرے گا، اور وہ جو خدا کے فضل کے دور میں اس سے نجات نہیں پاتا، تب وہ اس کے ہاتھ کا سامنا کرے گا۔ پھر ایک اور ہولناک بات لکھی ہے کہ بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا۔ سوچے جب ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگوں کو فرعون یاد ہوگا جس نے خدا کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا۔ اس نے سخت مشقت کے سبب سے ان کا جینا مشکل کر دیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ تو ذرا سوچیں، خدا جو قادر مطلق ہے وہ کیا کرے گا؟ جو انتقام لے گا، اور اس کا فیصلہ ہے بنی کہ آدم پر ایک دن مصیبت، بنی جی آدم پر مصیبت جی۔ لاؤں گا۔ انسان اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ جینا چاہتے ہیں لیکن جی نہیں سکتے۔ فی الحال وہ خدا کو قہر وہ دلاتے ہیں، خدا کو بنی قہر آدم فی الحال دلاتے خدا ہیں۔ کو قہر دلاتے جی ہیں۔ ہاں، بالکل۔ وہ ان پر مصیبت لائے گا، اور ایک دن آتا ہے کہ جب وہ جینا چاہیں گے پر جی نہیں پائیں گے، اور جب وہ مرنا چاہیں گے تو موت انہیں میسر نہ ہوگی۔ صحیح۔ موت کیوں میسر نہ ہوگی؟ کیونکہ خدا بنی آدم پر مصیبت لائے گا۔ یہ ہولناک بات ہے۔ امید ہے ہمارے ناظرین اس کتاب میں لکھی گئی باتوں پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات کہ میں روئے زمین سے سب کچھ نیست کروں گا جس پر میری توجہ مرکوز ہوئی۔ یہ جانا جاتا ہے کہ ایماندار نیست نہ ہوں گے بلکہ قائم کیے جائیں گے، کیونکہ خداوند ایمانداروں کو قائم کرتا ہے پر شریروں کو نیست کرے گا۔ انسان کو یا تو نیست کیا جا سکتا ہے یا قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ قائم کیا جاتا ہے جب ایمان سے مسیح کو قبول کرتا ہے۔ وہ نیست کیا جاتا ہے جب ایک دن روئے زمین پر عدالت کی جائے گی اور وہ نیست ہو جائے گا۔ جی بالکل ہاں، جیسے کہ بالکل ایک پودا یا کوئی صحیح۔ جڑ ہو جسے اکھاڑ دیا جائے اور وہ ٹھیک ہے۔ ایک دم مرجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عادل، عدالت کی پہلی وجہ چوتھی اور پانچویں آیت میں موجود ہے کہ میں یہودا پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور اس مکان میں سے بال کے بقیہ کو اور کمریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا۔ اس بات میں آپ بت پرستی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں بت پرستی کے متعلق مزید بتائیے۔ یقیناً جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر خدا زمینی لوگوں کے معاملے میں اس کی عدالت کے نازل ہونے کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ان کی بت پرستی ہے۔ حقوق نبی کے نتیجے میں 5 بار افسوس کرتا ہے۔ حقوق نبی نبوت میں نمایاں ترین گناہوں میں جو اس افسوس کی وجہ سے ہوئے، بت پرستی بھی ایک ہے۔ یہاں ہم ایک بت کے حوالے سے پڑھتے ہیں جو غیر معبود ہے، جس کی عبادت بنی اسرائیل کرنے لگے، یعنی کہ بال، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایزابل ملکہ تھی جس نے اس کی عبادت شریر کو ایزابل۔ ترجیح کیا تھا، جو کہ اخیب بادشاہ کی بیوی تھی۔ اور دیکھیں، در حقیقت وہ سور کے بادشاہ کی بیٹی تھی جسے اس عبادت کا سردار کاہن مانا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بھلے ہی خدا نے ایلیا، جسے نبیوں کو کسی مقام پر لوگوں کو اس بت کی عبادت کرنے پر ملامت کے لیے استعمال کیا، جبکہ اس نے بال کے نبیوں کا مذاق اڑایا، تو صحیح۔ بھی وہ کسی موقع پر بھی اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس لیے بت پرستی کے سبب سے خداوند قوم کی عدالت کرتا ہے۔ اس لیے خداوند چوتھی آیت میں کہتا ہے، اس مکان سے بال کے بقیہ کو اور کمرین کے نام کو پجاریوں کو سمیت نیست کروں گا۔ خداوند عدالت میں بال کے بقیے کو اور ان کاہنوں کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں نیست کرنے والا تھا، اور بال نے اس قوم کے درمیان اپنی جگہ بنا لی جسے خداوند نیست و نبود کرنے والا تھا۔ بال نے اس قوم کے درمیان جگہ بنا لی جو خدا ان کے نام سے کہلاتی ہے۔ در حقیقت بت پرستی ان بڑی وجوہات میں سے ایک ہے جس نے خدا ان کے قہر کو آواز دی اور مجبور کیا کہ اپنی قوم کو عدالت کے عمل میں لائے۔ ہمیں 5ویں اور 6ٹھی آیت سے اس قوم کی تنزلی کی ایک اور صورت کے متعلق بتائیے ڈاکٹر فیض۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہم ریاکاروں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ 2 دلے جو 2 خیالات میں ڈاما ڈول ہیں۔ صفنیہ کہتا ہے، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے لکھا ہے کہ وہ ملکوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ملکوں ایک بت ہے جو کہ امونیوں کا ایک معبود تھا، جس کے آگے شیرخور بچوں کی قربانی کی جاتی تھی۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ خدا کے لوگ اسی بت کی عبادت کرنے لگے، جی یہاں تک کہ استفنس نے اپنے مشہور خط میں کاہنوں اور فریسیوں کو ملامت کی اور کہا، تم ملوک کے خیمے اور عرفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے۔ یہ وہی ملکو ہے؟ جی ہاں، بے شک یہ وہی دیوتا ہے۔ صحیح۔ اور افسوس کہ سلیمان بادشاہ کے ایام میں اس نے اس غیر معبود کے لیے ایک اونچا مکان تعمیر غیر معبود۔ کیا، اور خدا کے کچھ لوگوں نے اس غیر معبود کی عبادت کی۔ یہاں ہم ان کے متعلق پڑھتے ہیں جو خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور غیر معبودوں کی بھی، جو کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ریاکار جو کہ کلیسیا میں ایماندار بن جاتے ہیں اور کام پر شریر بن جاتے ہیں، جو کہ ایک دولت مند شخص کی طرح خوشی خوشی جینا قبول کرتے ہیں، لیکن اپنی موت لازر جیسی چاہتے ہیں۔
وہ اپنے دل کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں راست بازی کی موت مرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح ان کی بات نہ بنے گی۔ جو راست بازی کی موت چاہتا ہے اور لازر جیسا انجام چاہتا ہے، اسے زندگی بھی لازر جیسی گزارنی ہوگی اور مسیح کے دکھوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن جو دولت مند شخص کی طرح جینا چاہتا ہے، اس کا حال انجام دولت بھی مند جیسا ہی ہوگا۔ صفنیہ ریاکاروں کے حوالے سے بات کرتا ہے جو دو دلے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، میرا خیال ہے جی کہ یہ کہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خداوند کو چنا، اس کے نام سے کہلائے، ایک بار پھر بال کی عبادت کرنے لگے، ایک بار ملکوں کی، انہوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی عبادت کی۔ میرا مطلب ہے کہ گھوڑوں کی چھتوں پر، تاکہ وہ سورج اور چاند اور ستاروں کی عبادت کے نام پر ہیکل تیار لیکن کر سکیں۔ میں آپ کے سوال پر کچھ کہنا چاہوں گا تاکہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ایسا تو مدتوں پہلے ہوتا تھا، لیکن میں کہوں گا کہ ایسا آج کسی اور صورت میں ہوتا کسی ہے۔ اور صورت۔ قسمت کا حال بتانے والوں اور ستاروں کا حال معلوم کرتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ غیر معبودوں کی عبادت ہے، اور یہ ستاروں اور آسمانوں کی پرستش کرنے یہ بھی کی آج ابلیس کی کے وہی موجودہ ہتھیار ہیں، شکل ہے، لیکن ہر زمانے میں ان کی صورت ایک نئی صورت تبدیل ہے۔ ہو جاتی ہے، جو موجودہ دور کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو زندہ خدا سے دور لے جاتا ہے، اور مسیح کے صلیبی کام سے بھی۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ چھٹی آیت، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ کیا یہ دونوں باتیں مشابہ ہیں، اور کس کو دوسرے کا طالب ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر فیض۔ دیکھیں، دراصل میں وہیں سے شروعات کرنا چاہوں گا جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا۔ بھائی عاطف، کوئی کون دوسرے کا طالب ہے؟ یہ سچ ہے کہ خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم خدا کے کلام سے بھی یہ جانتے ہیں کہ انسان میں بھی خدا سے ملنے کی خواہش موجود ہے۔ مثال کے طور پر زکئی یسوع کو دیکھنے کا طالب تھا۔ جب کوئی خواہش خدا کی خواہش کے مطابق انسان میں پیدا ہوتی ہے تو نجات آتی ہے۔ یہ جی، بالکل وہی کہیے۔ بات ہے جو ڈاکٹر عادل نے زکئی کے حوالے سے بتائی۔ دو آیات ہیں جو اس کہانی کی شروعات میں ملتی ہیں، جو بتاتی ہیں کہ زکئی یسوع کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ بہرحال لوکا کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر عادل نے بتایا کہ دونوں ایک دوسرے کے طالب ہیں، اور مسیح جو شروع سے انسان کا طالب ہے، وہ گناہگار کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے اور وہ خدا کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جیسے ہی آپ خداوند کے طالب ہوتے ہیں تو آپ اسے اپنے بہت نزدیک پاتے ہیں۔ دیکھیں، دل میں بھی خدا کی تڑپ تھی، اور پھر کرنیلیس کے اندر بھی خواہش تھی۔ خداوند انسان کے دل کی خواہش کو دیکھتا ہے۔ خداوند کے طالبوں کی کتار لمبی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو خداوند کو غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں۔ کچھ خدا کو خوردبین سے دیکھنا چاہتے ہیں اور خدا کا مشاہدہ کر کے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کو اس کی تحقیق کے مکاشفہ کے وسیلے سے جانا جائے، اور جو مکاشفہ اس نے اپنے حوالے سے ظاہر کیا، صحیح۔ کیونکہ یہ جانا جاتا ہے کہ خدا کو پیمائش میں نہیں لایا جا سکتا، یا جو اس سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ کیا خدا نے خود کو ظاہر کیا؟ اس نے پاک کلام کے وسیلے سے خود کو ظاہر کیا، یعنی بائبل، جو خدا کے علم کا کل مکاشفہ ہے۔ اگر ناظرین میں سے کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے تو جان لے، خدا نے اپنے متعلق بتایا اور خود کو ظاہر کیا اور اپنی کتاب سے واضح کیا، یعنی بائبل سے، جو خدا کا زندہ کلام ہے۔ بائبل کو پڑھیں تو آپ خدا سے روبرو ملیں گے۔ پھر بائبل ہی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ جب کوئی مجھے خداوند کے بارے میں بتاتا ہے تو ضرور ہے کہ اس نے دیکھا ہو صحیح۔ اور وہ گواہ ہو، کیونکہ اگر دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے اس کی صحیح۔ ضرورت ہے جس نے دیکھا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے دیکھا اور ہمیں بتانے کے لیے آیا، سوائے اس کے جو ازل سے باپ کی گود میں ہے۔ اسی لیے مسیح یوحنا 3 میں کہتا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہی کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ جی، مسیح گواہ ہے جس نے دیکھا۔ صحیح۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ 1 تا 6 آیات میں یہ نکات شامل ہیں۔ پہلی آیت میں مصنف اپنا تعارف پیش کرتا ہے، جیسا کہ صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ نے یوسیہ بن آمون کے ایام میں جو شاہ یہودا تھا نبوت کی، اور دوسری اور تیسری آیت عدالت میں شامل باتوں سے متعلق ہے۔ زمین پر، سمندر پر، چرند پرند سب پر عدالت ہونے والی ہے، جسے نوح کے ایام میں ہونے والی عدالت سے تشبیہ دی گئی۔
اور پھر چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات ان طبقات سے متعلق ہیں جن پر یہ عدالت کی جائے گی، یعنی بت پرست جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں۔ یہ خدا کے لوگوں کے درمیان تھے، لیکن خدا کی جگہ غیر معبودوں کو دے دی اور بال کے پیچھے چلے۔ ان کے ہاں خدا ان کے کاہنوں کی جگہ جو کتان کا لباس پہنتے تھے دوسرے کاہن تھے۔ سفید کتان انہوں نے اپنے لیے دوسرے لباس بنا لیے اور اجرام فلک کی پرستش کی۔ خدا کی عدالت کو ان طبقات پر نازل ہونا پڑا، جس سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا جو ہم سب کے لیے ہے۔ جب خدا نے عدالت کی بات کی، اس نے کہا میں بالکل نیست کر دوں گا۔ وہ انہیں نیست کرنے والا تھا، لیکن جب اس نے برکت کی بات کی، وہ کہتا ہے وہ قائم کرے گا۔ میں اور آپ، اگر آپ خدا سے پیدا ہوئے ایماندار ہیں تو آپ بوئے گئے ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا نے بویا ہے۔ آپ اور میں اگر مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اچھے بیج کی طرح بو دیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو مسیح نے نہیں بویا جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو ایک دن آپ اس دنیا سے عدالت کے وسیلے سے نیست کر دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے جو آپ کو خود سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ بوئے گئے ہیں یا نیست کیے جائیں گے؟ مسیح کے صلیبی کام سے قائم کیے گئے ہیں یا عدالت کے دن نیست کر دیے جائیں گے؟ فیصلہ کریں اور مسیح کو قبول کریں تاکہ خدا کی راست عدالت سے نجات پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خد مني الأيام الحلوة ورماني بين حي وميت، وما فيش واحد حس بجرحي، يا ما بدمعي كنت ببيت. خد مني الأيام الحلوة ورماني بين حي وميت، وما فيش واحد حس بجرحي، يا ما بدمعي كنت ببيت. ارحمني أنا اللي خاطي يا سيد يا طاهر، سامحني في كل حياتي عشتها بالمظاهر. ارحمني أنا اللي خاطي يا سيد يا طاهر، سامحني في كل حياتي عشتها بالمظاهر، وقبلنا أنا راجع ليك، وقبلنا أنا راجع ليك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے